أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال کے اپنے بندوں پر بہت سارے انعامات، نوازشات، احسانات ہیں. غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے، نوازش ہے، عطا ہے، کرم ہے. کیونکہ اب جن ایام میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بالکل آخر کے چند دن باقی ہیں. دیکھیں، اگر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سال کا اختتام دسمبر میں ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر اسلامی تاریخ، قمری تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سال کے جو آخری حصہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے. تو بس یہ سال 2 دن لگ بھگ کا مہمان ہے. ایک سال مکمل قمری تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل اختتام پر پہنچ چکا ہے. اب بالکل لگ بھگ 2 دنوں کے بعد اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے جو سال کا آغاز ہونے والا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے ہونے والا ہے. کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ ہی محرم کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، تو محرم کی بڑی فضیلتیں ہیں. رب ذوالجلال کا بھی فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی رات ہیں، جتنے بھی لمحے ہیں، سارے بابرکت ہیں. لیکن ان سارے لمحوں میں، دنوں کے اندر ایام ہو، لیالی ہو، سال ہو،
ہر چیز کے اندر تفاوت ہوتا ہے، برتری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے رسولوں کو اٹھائیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کو بھیجا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، سب کا ایک سردار ہے۔ حضرت آدم آئے، نوح آئے، جتنے بھی آئے، لیکن ساروں کے سردار میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے خاتم الانبیاء بنایا، یعنی ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، سید الامام سید الانبیاء بنایا۔ یہ اماموں کے امام ہے، سرداروں کے سردار ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، سارے صحابہ واقعتاً رہنما ہے، رہبر ہے، لیکن صحابہ میں جو سردار ہے، صحابہ میں جس کا نام پہلے آتا ہے، جسے ممتاز کہا جاتا ہے، امتیازیت حاصل ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے۔ صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن جو صحابہ کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دنوں کو دیکھیں، ویسے تو سارے دن برابر ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ایام کا جو سردار بنایا ہے، سید الایام جسے بنایا ہے، وہ روز جمعے کو بنایا ہے۔ اسی طرح سال بھر کے جتنے مہینے ہیں ان کا سردار جو ہے رمضان المبارک کو اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، ہماری شریعت کے اندر 4 ماہ ایسے ہیں جو قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے، چونکہ جس چیز کو اللہ رب ذوالجلال نے عظمت عطا کی ہو، خود رب ذوالجلال نے اسے محترم بنایا ہو، بابرکت بنایا ہو، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اب تھوڑا سا محرم الحرام جو ہم جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کس لفظ سے بنا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ خود لفظ کے اندر معنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ انتہائی بابرکت کا مہینہ ہے، انتہائی حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کہتے ہیں کہ جس مہینے کے اندر 4 چاند لگا دیے گئے، بیت الحرام ہے۔ ہم حرام کیوں کہتے ہیں؟ سیدھے سیدھے سے یہ کہیں گے کعبۃ اللہ کہیں گے، اسے حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مسجد حرام، کعبۃ اللہ کو کہا ہے مسجد حرام کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بے انتہا حرمت والا بنایا ہے، بے انتہا اسے برکت والا بنایا ہے، کہ اس کے اندر اللہ نے شہرت دی ہے، عظمت رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دوسرے مساجد کے اندر امتیازیت رکھی ہے، تو اسے اللہ نے حرمت والا کہا۔ تو ٹھیک اسی طرح ماہ محرم الحرام یہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ اسلام کے اندر ابھی بتا رہا تھا تو 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے ہیں۔ ایک 3 لگ بھگ پیچھے ہیں، ایک الگ رہتا ہے، ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، اور ایک محرم ہے۔ پھر سال جیسے ہی گزرتا جائے گا تو رجب آ جائے گا۔ یہ 4 مہینے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے انتہائی بابرکت اور محرم ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں، جیسے ہی محرم آتا ہے تو ہماری نوعیت الگ ہو جاتی ہے۔ بھئی ہم جس طرح روزمرہ جس طرح ہم جی رہے تھے اس سے ہٹ کر کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ آیا تو ہم نے اسے اتنی بڑھوتری دے دی کہ رمضان سے بڑھ کر بنا دیا۔ ہاں یقیناً حرمت والا ہے، اس کے اندر فضائل ہیں، اس کے اندر برکات ہیں، انوارات ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محرم مانا ہے، مان کر کے کہا ہے۔ اس کے اندر، اس محرم کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات ایسے ہیں جو اس مہینے کے، حرمت والے مہینے کا سبب بنے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوموں کو بچایا تو اس مہینے کا انتخاب کیا، 10ویں تاریخ کا بھی انتخاب کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس مہینے کے اندر روزے فضیلت والے روزے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل اگلے جمعے کے اندر بتائی جائے گی، لیکن اس جمعے کے اندر جو بتانا ہے وہ مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے ہم اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے جو محترم والے مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ یہ محرم والا ہے، اور یہ محرم اسی وقت سے محرم حرمت والا مہینہ ہے جب سے اللہ نے آسمان کو وجود بخشا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کائنات کو سجایا، اسی وقت سے اللہ نے اسے حرمت والا مہینہ بنا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض،
جس وقت سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اسی وقت سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا ہے حرمت والے مہینے میں سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو اللہ نے کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو ظلم مت کرو۔ بھائی ذری سوچنے کی بات ہے، خامخواہ بندہ ظلم اپنے آپ پر کیوں کرے گا؟ ہم نے سمجھا ہے کہ ظلم اسے کہتے ہیں کہ آدمی کو پکڑ کر کے مار دے، آدمی کو ناحق ستائے، اس کا معنی ظلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال دبا لے، یہ ظلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو ٹارچر کرے، یہ ظلم ہے۔ ہاں یہ بھی ظلم ہے، لیکن ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا، یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے۔ ظلم اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال ہمارے گریبان کو پکڑ کر کھینچے گا، بتا تو نے یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ بندہ پوچھے گا اللہ میں نے ظلم کہاں کیا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا جو تو یہ اعمال کر رہا تھا کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ میری کتاب کے اندر میں نے بتایا ہے؟ تو نے زندگی گزاری تھی کیا تو بتا سکتا ہے کہ میرے آقا نے اس طرح تجھے بتایا تھا؟ رسول کی زندگی سے ہٹ کر کے اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر کے نئے سرے سے زندگی گزارنا بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں جا کر کے تلاش کر لو تمہیں ایک ہی ایک سیدھا راستہ ملے گا، وہ میرا راستہ ہے، میرے قرآن کا راستہ ہے، میری بتائی ہوئی شریعت کا راستہ ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا، اگر دوسرے راستے کی طرف لپکو گے، دوسرے راستے کی طرف آگے بڑھو گے تو یاد رکھنا فَتَفَرَّقُوا، تم بکھر جاؤ گے، تم کٹ جاؤ گے، تم ملیاں میٹ ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے اندر دین کا ہر عمل ہو، دین کا کوئی بھی جز ہو، قابل قبول وہی ہوتا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی قابل مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل مقبول نہیں۔ دین تو بہت سارے ہیں، ہندوؤں سے جا کر کے پوچھے دین کون سا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین افضل ہے۔ نصارہ سے پوچھے کہ جا کر کے دین کون سا افضل ہے تو کہیں گے عیسائیت سب سے بڑھ کر ہے۔ یہودیوں سے پوچھے کہ کون سا دین افضل ہے تو کہیں گے کہ موسیٰ کا دین افضل ہے، موسیٰ کی شریعت افضل ہے۔ لیکن اللہ سے پوچھے اے اللہ تیری نظر میں بتا دین کون سا ہے تو اللہ کہے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میرے نزدیک وہی معتبر دین ہے جو اسلام ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر تم یہودیت پر اترو قابل قبول نہیں ہے، اگر نصرانیت پر اترو قابل قبول نہیں ہے، یہودیت پر اترو قابل قبول نہیں ہے، ہندوؤں کے مذہب کے اعمال کو اختیار کرنے لگو تو میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہی ہے جو اسلام تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اسلام کے اعمال ہی معتبر ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو فالو کرو گے تو میں اس کی کوئی حیثیت میری نظر میں نہیں ہے۔ جب اسلام عروج ہونے لگا، جب نماز آئی، اب نماز کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے، جس طرح آج ہمارے یہاں اذان دی جاتی ہے یہ اس لیے ہے جس طرح ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے سے پہلے سیرن بجائی جاتی ہے تاکہ بندوں کو یہ پتہ ہو، معلوم ہو کہ اب سیرن بج چکا ہے، اب کھانا ممنوع ہے، وقت قریب آ رہا ہے، کھاؤ گے تو روزے میں شبہ ہو جائے گا، کھاؤ گے تو روزے کے اندر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی میں نے اتنے وقت تک کھایا ہے، کیا میں نے وقت کے اندر سحری ختم کر لی ہے یا وقت شروع ہونے کے بعد کھایا؟ اب اس کے روزے کے اندر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ایک چیز اسلام کے اندر یاد دہانی کے طور پر ہوتی ہے۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا کہ بھائی اب نماز اللہ نے فرض کر دی ہے، اب بتائیں اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ فلاں اوقات میں فجر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز فلاں وقت میں ہوگی، عصر فلاں وقت میں، مغرب فلاں وقت میں، عشاء فلاں وقت میں۔ اب آدمیوں کو پتہ لگے تو کیسا پتہ لگے کہ اب نماز کا وقت آ چکا ہے؟ صحابہ مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے اٹھ کر کھڑے ہوئے کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر آگ لگا دی جائے، بہت بڑی آگ لگائی جائے،
لوگ دیکھیں گے کہ آگ روشن ہوئی ہے، آگ اپنی عروج پر چڑھ رہی ہے، جیسے ہی ان کا رخ آگ کی طرف جائے گا، ان کی آنکھیں آگ کی طرف لگیں گی، تو یہ سمجھے گی کہ یہ اب جو وقت آنے والا ہے، یہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، تو اس سے پہچان لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ رائے پوچھ رہے، صحابی نے بتایا کہ آگ کو روشن کریں تو لوگ سمجھ جائیں کہ اب نماز کا وقت قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو، یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ قابل اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا، آگ کو روشن کر کے اس سے کچھ چیزوں کو مقرر کرنا، یہ مجوسیت ہے۔ مجوسیت وہ لوگ ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم بھی آگ کو روشن کریں، آگ کے ذریعے سے نماز کا وقت کا پتہ لگائے، تو یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ اسلام مجوسیوں کی مشابہت کا اختیار نہیں دیتا، اس کو ہٹا دیا۔ ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمازوں کے اوقات اس طرح مقرر کیے جائیں کہ جو لکڑی ہے اس کو بجا کر کے اس سے اندازہ معلوم کرے۔ کوئی آدمی ایک آدمی کو منتخب کر دیں، جب نماز کا وقت آئے گا تو گلی کوچوں کے اندر وہ لکڑیوں سے ایک لکڑی کو دوسری لکڑی سے ملائے گا، اس سے جو آواز نکلے گی اس سے پہچانیں گے کہ اب نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیت ہے، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں عبادات کے اندر اللہ کے رسول کو کتنی فکر تھی کہ یہودیت کی بھنک نہ لگ جائے، عیسائیت کی بھنک نہ لگے۔ عبادت تو وہ ہونی چاہیے جو ہماری اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو رسول نے ہمیں بتلا کر کہے ہیں وہ ہی معتبر ہے۔ آج معاشرہ ہمارا ذرا سا ایک گہری نظر ڈالے معاشرے پر، عبادات تو دور کی بات ہے، معاملات میں ہم گئے ہیں تو یہودیت کی طرف گئے ہیں۔ معاشرت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم نے عیسائیوں کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ ذرا مسلم قوم کے چہروں کو دیکھیں، آج ہمارے مسلم قوم کے نوجوان جو اپنے بالوں کی سجاوٹ کو انہوں نے بنایا ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، بالکل دور دور سے بھی اس سے اسلام کا میل جول ہی نہیں ہے۔ تو عبادات میں ہم کہاں سے اسلام کو فالو کریں گے؟ ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے فالوور بن چکے ہیں، بیٹھنا یہودیوں کے طریقہ آکار کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ان کے دامنوں کو ہم نے تھام لیا ہے، تو ہم صحیح راستے پہ کہاں سے پہنچ سکتے ہیں؟ اسلام آیا ہے ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے۔ ایک عجیب بات ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان کو دیکھیں، شان سے مسلمان کہتا ہے لیکن کام غیروں کے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ مسلمان آج کا مسلمان غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے، یہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنا اثر دوسروں پہ بٹھائے، اسلام کی جو باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے، ایسا بننے کی کوشش کرے، اسلام سے نہ ہٹے، غیر مجبور ہو جائے۔ ہاں واقعتاً اس طریقے کے اندر نجات ہے، ہم بھی اس طریقے پر فالو کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے جو رواج ہے، اپنے جو طور طریقے ہیں، اسلامی کلچر ہے، اسلامی زندگی ہے، وہ زندگی دوسروں پہ ڈالنے کے بجائے دوسروں کی جو زندگی ہے، رہن سہن کو اپنے اندر لے رہا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے انگریز تھا، آج جتنے بھی مسلمان ہیں اس کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تو تمہیں کامیابی ہے، اگر فالوور بننا چاہتے ہو تو میرے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج مسلمان رسول کے دامن کو تھام رکھا ہے، آج جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ واحد اس کا طریقہ، اس کا ذریعہ وہی ہے کہ ہم نے رسول کو چھوڑ دیا ہے، رسول کے غلاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے پکڑا ہے تو بھیڑوں اور چماروں کو ہم نے پکڑا ہے، تو ہماری زندگی کہاں سے سدھر سکتی ہے؟ جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے بدعات خرافات ایجاد کر دیے ہم نے، بہت سارے، کبھی اتنے بدعات ہیں، اتنے خرافات ہیں، اگر مستقل 2-3 گھنٹے اسی پر لگا دیے جائے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر غلط جو رسومات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔
میں اتنی کوشش کروں گا کہ اگر اس وقت میں ختم نہ ہوئے اگلے جمعے کے اندر ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جیسے ہی محرم آتا ہے تو سب سے پہلے معمولی سا جو مسئلہ اٹھتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شادی کرنا بالکل نحوست والا ہے۔ بھائی ہم نے محرم پہ شادیوں کا ٹھپا لگا دیا ہے کہ محرم میں شادی کرنا، سفر میں شادی کرنا یہ منحوس گھڑی ہے، یہ نحوست والی گھڑی ہے۔ کان کھول کر کے یاد رکھے، ہم نے انگلی محرم پر نہیں اٹھائی ہے، ہم نے انگلی سفر پر نہیں اٹھائی ہے، ہم نے محرم پر انگلی اٹھائی نہیں ہے، بلکہ ہم نے محرم کو پیدا کرنے والی ذات پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ کیا اللہ کبھی منحوس گھڑی پیدا کر سکتا ہے؟ محرم کے مہینے میں شادیاں کرو، طلاقیں ہو جائیں گے، شادیاں کرو خلے ہو جائیں گے، شادیاں کرو زندگی سے برکت چھین لی جائے گی، شادیاں کرو محرم کے اندر تو ان کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ہمیں کس نے سبق دیا؟ محرم کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر مسلمان کو شادیاں کرنی ہو تو ایسے مہینوں کے اندر کرنی چاہیے، بلکہ اس کا الٹا ہم نے رواج بنا دیا ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ ارے منحوس مہینے کے اندر نہیں ہے، منحوس تو انسان کے کردار کے اندر آتا ہے، نحوست انسان کے بول چال کے اندر آتی ہے، نحوست انسان کے کیریکٹر کے اندر سے آتی ہے۔ مجھے بتائیں، آدمی کے اندر اگر نحوست نہ ہے تو کیا ہے؟ جو دن کے 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، خود اس کے ذات کے اندر نحوست ہے، اور یہ بتانے کے لیے چلا ہے، محرم پہ انگلیاں اٹھانے چلا ہے کہ محرم کے اندر نحوست ہے۔ رسول کی زندگی سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ گھروں کے اندر اگر بے برکتی نحوست نہیں آئی تو کیا آ سکتی ہے؟ اتنا اہم فریضہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دن نماز اللہ نے ہم پر نازل کیا، ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کا تحفہ اللہ نے مجھے معراج پہ دیا ہے، تو خدا کی قسم صحابہ نے اس دن کو عید کا دن منایا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے کہ ہمارے لیے عید سے بڑھ کر ہے۔ جو چاہے ہم مانگتے ہیں تو نماز پڑھ کے ہم اللہ سے لینے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ آج ذرا مسلمان گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کون سی چیز آج مسلمان نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے لے رہا ہے؟ نماز کو چھوڑ دیا، نحوست زندگی میں آئی، رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، زندگی نحوست کا اڈا بن گئی، گھر کے اندر خیر و برکت کی بجائے نحوست کا اڈا بن گیا۔ اب تلاش کر رہا ہے، فلاں مہینے پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ نحوست اس مہینے میں ہے، فلاں مہینے پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ نحوست اس مہینے میں ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ نحوست میری زندگی کے اعمال سے شروع ہو رہی ہے۔ اتنا اہم فریضہ اللہ نے نماز کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے بندہ دوسری چیزوں میں خیر و برکت کو تلاش کرتا ہے تو بھائی خیر و برکت ملے گی کہاں سے؟ ایک وقت ایسا بھی تھا، بادشاہ تھے، کام ہم جانتے ہیں کہ سرکاری لوگوں کو اتنا وقت ان کے پاس نہیں رہتا کہ فلاں کام کرنے کے بعد فوراً پیچھے سے کام لگ جاتا ہے، تو وقت ہی ان کے پاس نہیں ملتا۔ آج ہم اتنے فرصت والے ہو کر بھی نماز سے دور، مساجد سے دور، پھر انگلیاں ہماری ماہ محرم پہ اٹھتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بھی بندے گزرے ہیں کہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کبھی بھی نماز فوت نہیں، بلکہ دور کی بات قضا ہی نہیں۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے چوٹی کے امام ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک وصیت نامے کو تیار کیا، اس کے قلم اٹھایا، کاغذ کی پرچی اٹھائی، اس پہ لکھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، جب میں دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، مجھے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، مجھ پر کفن کو لگا دیا جائے گا، پھر اینڈ مومنٹ میں آخری باری جو آتی ہے نماز کی باری آتی ہے، بھئی مردے میت کو غسل دیا جائے گا، کفنا دیا جائے گا، اس کے بعد جنازہ سامنے رکھ دیا جائے گا، باری آتی ہے اس کی نماز کی۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچے کے اندر یہ لکھا کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے گا جو میں نے چند شرطوں کو بیان کیا ہے، اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہوں تو وہ نماز پڑھائے، ورنہ میری نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ چنانچہ انہیں کفن دیا گیا، ان کی جو جنازہ تھا باہر کے حصے میں رکھ دیا گیا۔
اب جب ان کی نماز پڑھانے کی باری آئی تو ساروں کو اس پرچے کے اندر سے اٹھا کر کے دکھایا گیا کہ بھائی جن جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں وہی آگے بڑھائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جتنے بھی لوگ آتے اس پرچی کو اٹھا کر کے دیکھتے، پیچھے ہٹ کر کے چلے جاتے۔ تاریخ کے اندر کتابوں میں ملتا ہے کہ 70 ہزار علماء، 25,000 قراء، بہت سینکڑوں علماء اکرام ان کے انتقال کے وقت ان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھائے۔ پریشان ہے، صبح کے وقت سے لے کر جنازہ رکھا ہوا ہے، عصر تک ایک آدمی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ایک آدمی آئے، آ کر کے اس پرچی کو اٹھایا، کہا کہ بھائی میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں، صف بنا کر کے کھڑے کر دیا۔ نماز انہوں نے پڑھا دی۔ اس کے اندر لکھا کیا تھا؟ سب سے پہلی شرط یہ لکھی ہوئی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے گا جس کی فرض نماز جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہ چھوٹی ہو زندگی کے اندر۔ نمبر 1۔ نمبر 2 لکھا تھا میرا نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے گا جب سے وہ بالغ ہوا ہے کبھی اس کی نماز تہجد چھوٹی۔ نمبر 3 یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی موڑ پر جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب سے اس نے اپنے ہوش کو حواس کو سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر میرے نماز جنازے پڑھانا وقت تک ساری زندگی اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو غیر محرم کو نظر اٹھا کر کے نہ دیکھی۔ 3 شرطیں: نماز تہجد چھوٹ نہ ہو، فرض نماز کی چھوٹ نہ ہو، اور کسی غیر محرم کو لڑکی کی طرف اس کی آنکھ لگ کی نہ ہو۔ ایسا آدمی کوئی ہو تو میری نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، ورنہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ جس وقت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت دہلی پر جس کی حکمرانی چلتی تھی، دہلی کا جو حکمران تھا، وہ بندہ جسے اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کرسی پر بیٹھ کر کے نہ ان کی نماز تہجد چھوٹی ہے، نہ ان کی کبھی فرض نماز جماعت کے ساتھ فوت ہوئی ہے، اور نہ انہوں نے بلوغت کے بعد سے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ہے۔ مجھے بتائیں ذرا، حکومت سنبھالنے والا جس کی نماز تہجد فوت نہ ہوئی ہو جب سے بالغ ہوا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ اس کا دین کیسا ہوگا، اس کا ایمان کیسا ہوگا، اس کی زندگی کا جو طرز ہے وہ کیسا رہا ہوگا۔ بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں جن کی نماز قضا تو دور کی بات، کبھی نماز کے ساتھ تکبیر ہونا بھی فوت نہیں۔ ہم بڑے شان سے جب تاریخ ولادت آتی ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے زور و شان سے ڈی جے لگاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیپو کے ماننے والے ہیں۔ ارے کون سی غارت گیری ہے، ہم نے ٹیپو پر کون سا احسان کیا ہے؟ ہم نے اگر جشن منانا ہے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا میلاد منانا ہے، تو یہ دیکھتے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، ویسی زندگی میں بنانا چاہتا ہوں، تو ہم حقیقی اس وقت ٹیپو سلطان کا جشن منانے والے ہیں۔ ورنہ تو دیکھیں، جب بھی ٹیپو سلطان کی یوم ولادت آتی ہے یا شہادت کا موقع آتا ہے تو راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، ڈی جے لگا دیے جاتے ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والی ساری چیزیں اسی دن میں ہم نے پورے کر دیے جاتے ہیں۔ ارے کون سا طریقہ ہے؟ کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس کا ہیپی برتھ ڈے منا جائے، زندہ ہو رہا ہے تو اس کا برتھ ڈے منا جائے۔ ہاں یہ تو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا جشن منائے، وہ بھی اسلامی طریقے حدود کے اندر رہ کر منائے۔ یہ کون سا غضب ہم نے کر دیا ہے کہ راستوں کو بلاک کر دے، چھوٹے سوئے ہوئے بچوں کی نیندوں کو حرام کر دے، بڑے بڑے کمزور لوگوں کی نیندوں کو حرام کر دے، ان کے گھر کے چین سکون کو تباہ کر دے۔ یہ جشن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیظ و غضب کا آنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کبھی کسی ولادت کے موقع پر ڈی جے لگا یا قوالیاں برسائیں
یا اس کے اندر میوزکات لگا دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرود ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، گانے ہو، ڈی جے ہو، میوزک ہو، ہر وہ چیز دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتی ہے، چاہے وہ میوزک نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ میوزک ہم کے ساتھ لگی ہوئی ہو، چاہے وہ میوزک قوالیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ جس چیز کو شریعت نے حرام کا ٹھپا لگا دیا ہے کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ وہی ٹیپو جس کا ہم جشن مناتے ہیں، جب انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو بھرپور اپنے سینے سے لگایا، رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈھالا، اس کے بعد ایک وقت آیا اللہ رب ذوالجلال نے میسور کی دھرتی پر ان کو حکمران بنایا۔ ایسا حکمران تاریخ اگر بتا سکتی ہے تو بتائے، حکمران بھی ہو تو ایسا ہو جس کی طرف ہم انگلی اٹھا کر کے کہہ سکیں کہ اگر حکمرانی کرنے والا ہو تو ایسا ہو، اگر کوئی مرد کا بچہ ہو تو ایسا ہو، اگر کوئی دین کا سپہ سالار ہو تو ایسا ہو، دین کا شہزادہ، دین کا سپاہی تو ایسا ہو، حکمرانی کرنے والا، حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے والا۔ جب ساری جگہ انہوں نے اسلامی چیزوں کے نفاذ کو عام کر دیا کہ یہ اسلامی کلچر ہے، اس کو اپنائیں، مساجد کو بنائیں، مدارس کو بنائیں، بچوں کے ذہن سازی کریں، ان کے عقائد کو درست کریں، پیدا ہونے والے بچے سے لے کر جب وہ چلنے کے قابل ہوگا اس کے واسطے مکتب کا جال بچھایا جائے، اس کے اندر اس کی ایمان سازی کی جائے۔ ویسا دور تھا، انگریزوں کی غلامی کا زمانہ تھا، اس وقت سے ہمارے بڑوں نے مکاتب کے جال کو پھیلایا کہ اس سے بچوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو میں ان کا کارنامہ بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے جامع مسجد تعمیر کرائی، اب اس کا افتتاح ہوا۔ ہر مسجد کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کا افتتاح ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو مسجد کی اوپننگ ہے، فلاں تاریخ کو مسجد کے اندر نمازیں مسلسل پڑھنی شروع ہو جائیں گی، باقاعدہ مسجد کا افتتاح ہے۔ تو اب سارے جتنے بھی آس پاس کے علاقے تھے ساروں کو یہ دعوت پہنچ جائی کہ فلاں دن فلاں وقت میں اس مسجد کی اوپننگ ہے، اس مسجد کا افتتاح ہے، ساروں کو جوڑ دیا جائے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا جب مسجد کا افتتاح ہو رہا تھا، مسجد کی اوپننگ تھی، وہ وقت بھی آ گیا۔ اب ایک وقت ہے، اب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ آئے اور کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا سارا مجمع ہے، مسجد کی افتتاح میں ایسے شخص سے کروں گا جس کی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سینکڑوں کا مجمع تھا، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت پر کھچا کھچ مجمع بھر گیا تھا، کیونکہ مسجد کا افتتاح ہے، مسجد کی اوپننگ ہے۔ اب اعلان کروا دیا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز کا وقت قریب آ چکا ہے کہ اب وہی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو کر کے ممبر رسول پہ کھڑے گا، مصلی رسول پہ کھڑ کر نماز پڑھائے گا جس کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو، فوت تو دور کی بات جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، فرض نماز کی بات۔ وقت گزرتا گیا، کوئی آگے بڑھنے کے تیار۔ تو وہی بادشاہ، وہی حکمران جو ریاست میسور کی باغڈور سنبھالنے والا تھا، آگے بڑھ کر مصلی پہ کھڑا ہو، امت کو بتا دیا کہ جب سے میری بلوغت کا زمانہ قریب تھا، اس وقت سے لے کر جب سے میں نے اپنے مکمل طور پر ہوش کو سنبھالا، حواس کو سنبھالا، اس وقت سے آج تک میری کوئی فرض نماز چھوٹی تو دور کی بات قضا بھی نہیں ہوئی۔ ایسے حکمران ہیں، تاریخ زمانہ ختم ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن جب بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے امت کوئی بھول نہیں سکتی۔ اللہ نے وہ طاقت انہیں کیوں عطا کی تھی، وہ شہرت کیوں دی تھی، وہ جذبہ ان کے اندر کیوں عطا کیا تھا؟ کیونکہ ان کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی زندگی کے ہر موڑ پہ ہر اعمال ان کے ایسا ہوتا تھا کہ میرا یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہو جائے، میرا رہن سہن، میرے حکومت کے کام، میرے اعمال، میرے جو لوگ ہوئے حکومت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو قوانین ہیں ان قوانین کو اگر وہ ٹٹول کر دیکھتے تو ان کے قوانین بھی صحابہ کے قوانین سے جا کر کے ملتے۔ اگر ایسے بندے کو اللہ نے شہرت نہ دی ہو تو کیا دے سکتا ہے؟ ایسی مائیں بھی ہماری گزری ہیں۔ جس وقت پہلی مرتبہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے
شیر ہو یا باغ ہو، جس سے بھی مقابلہ کیا، اس شیر کو یا باغ کو ہاتھ ڈال کر کے گلے سے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بات ان کے باپ کو معلوم ہوئی۔ حیدر کرار، حیدر جن کا نام حیدر علی لکھا ہے، ان کو معلوم ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے آج شیر سے مقابلہ کیا ہے، شیر کے ساتھ بہادری کیا۔ کیا ہوا بھائی؟ شیر کو شکست دے دیا، شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ ڈالا۔ تعجب ہوا، میرا بیٹا اتنا باہمت ہو گیا۔ اپنے گھر گئے، ان کی والدہ فاطمہ تھی، ان سے کہا کہ آج تمہارے بیٹے نے غضب کا کارنامہ انجام دے دیا۔ پوچھا کیا کارنامہ؟ آج تمہارا بیٹا ٹیپو نے آج شیر سے مقابلہ کیا، شیر کے ٹکڑے کر دیے، اس کی سارے گلے کو گردن سے پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ تو ماں بھی ماں تھی، ولی صفت تھی، کامل اللہ والی تھی۔ اس نے کہا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ میں جب بھی میرا بیٹا گود میں رہتا، جب بھی اسے دودھ پلانے کا وقت آتا، تو کبھی بھی میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں کے اندر دین کا احساس، دین کی بیداری، دین کا شعور اس طرح آ سکتا ہے تو بیٹا کیا شیر کو پھاڑ نہیں سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں نے کہا کہ اللہ نے اس کو پیدائشی طاقت سے نوازا۔ میں نے کبھی بھی اس کو، جب بھی اس کو دودھ پلایا کرتی تو میں وضو کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اس کے بعد اسے دودھ پلانے کے لیے اپنی گودی میں اٹھاتی۔ آج زمانہ ترس رہا ہے کہ ہے آج بھی کوئی مسلمانوں کا رہنما جو ٹیپو سلطان جیسا بنے۔ تو میرا سوال ہے، ٹیپو سلطان بننا تو دور کی بات، ویسی مائیں آج پیدا ہو جائیں تو آج بھی ٹیپو سلطان ہماری گودوں سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ماں بھی ویسی تھی، آج کی مائیں الگ نہیں ہیں، وہ مائیں بھی ویسی تھیں، اللہ کی مخلوق۔ آج کی مائیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان کے پیٹوں کے اندر، ان کے کوکھ کے اندر ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو سکتا ہے تو آج ہماری ماؤں کے کوکھ کے اندر کیوں نہیں نکل سکتا؟ بس یہی ہے کہ ہم نے دین کو مونڈ دیا ہے۔ دین کو جس طرح اس طرح سے آدمی اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے دین کے ہر جز کو مونڈ کر کے نکال کر کے پھینک دیا ہے۔ تو ہماری پیٹ کے اندر اگر غضب، غیظ و غضب کا شریر قسم کے اولاد پیدا نہ ہو سکتی تو اور کون سی پیدا ہو سکتی ہے؟ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ مائیں حافظہ ہوا کرتی، جب بچے کی ولادت ہوتی، جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا، اب مائیں محسوس کرتی کہ اسے فلاں استاذ کے پاس لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے، اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، ایمانیات صحیح ہوں، عقائد اس کے درست ہو جائے۔ جیسے ہی بیٹا مکتب کے اندر جاتا تو استاذ حیران پریشان ہو جاتے۔ استاذ کے امتحان لینے پر یہ بات معلوم ہوتی کہ بیٹا 12 پاروں کا حافظ بن چکا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب لگ بھگ بچہ 4 سال 5 سال کی عمر کا ہوتا ہے۔ تو ماں سے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ میں روزانہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا، میں نے یہ تہیا کر لیا تھا، میں نے ایک ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ بچے کی ولادت تک میں روزانہ اتنے پارے پڑھوں گی۔ تو اثر اللہ نے اتنا ڈالا کہ جیسے میں پڑھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کے دماغ کے اندر ان آیتوں کو پیوست کرتا گیا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچہ ماں کے پیٹ سے 12 پاروں کا حافظ نکلا۔ اگر آج بھی وہ مائیں پیدا ہو جائیں تو آج بھی وہ دور نہیں کہ بچہ پورا حافظ قرآن نکل سکتا ہے، ٹیپو سلطان بن کر کے نکل سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی جیسا بن کر کے نکل سکتا ہے۔ بس ہم نے کبھی سمجھا نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو دین کے بیکار سمجھ لیا، یہود و نصارہ کے ایجنٹ کے طریقوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لا لیا، انگریز کی ناپاک چیزوں کو، ناپاک تعلیمات کو اپنی زندگی میں بنا کر کے مسلمان کا نوجوان فیشن بنانے لگتا ہے، دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں پیسے خرچ کر کے اپنے بالوں کو ایسے ناپاک بال بنا لیے ہیں، فلاں انگریز کے بال میرے بالوں سے ملتے ہیں، تو ہماری قوم کہاں سے سدھر سکتی ہے؟ تو یہ بتا رہا تھا کہ نماز اہم چیز ہے، سب سے پہلے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ معتبر وہی ہوگا جو قرآن کہے گا، عقیدہ معتبر وہی ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ویسے بھی محرم الحرام کا زمانہ گزر رہا ہے تو عقیدے خراب،
شادیاں کرو تو نحوست آ جائے گی۔ بھائی ہم نے اتنی بڑی تباہی پھیلا رکھی ہے، ہمارے ان تعلیمات کا، ہمارے ان کرتوتوں کا، ہمارے ان اعمال کا تعلق نہ کبھی اسلام سے ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا۔ ہمیں بس دیکھنا یہ ہے کہ میرے رسول نے کہا ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے، اگر قرآن نے کہا ہم اس کو آنکھ بند کر کے فالو کریں گے۔ زمانہ لاکھ رسومات کو ایجاد کر دے، ہمارے خاندان بدعات کے اندر ملوث ہو جائے، ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ ابھی میں نے آج کے اس جمعے کے اندر ایک بات بھی نہیں بتائی، بس ایک بات تھی جو ہم سمجھتے ہیں محرم الحرام کا زمانہ آتا ہے تو شادی کرنا منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ صرف ایک بات ہی میں نے کہی ہے، میں شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ اتنے بڑے بدعات و رسومات ہیں، اگر 2-3 گھنٹے مستقل اس پر بات کر دی جائے تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا۔ اب وقت بہت کم بھی ہو گیا ہے، بات مکمل ہوئی بھی نہیں، بس ایک بات نکلی ہے اس جمعے کے اندر۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر کوشش کروں گا کہ محرم الحرام کے اندر اعمال کون سے کرنے ہیں اور ہمارے اس امت کے اندر نام مسلمان کا ہے، کام کتنے غلط ہیں، عقائد غلط ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس کو بھرپور آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کی تعلیم کو ہمارے سامنے نگاہوں کے رکھ کر اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر کھنگال کر اس پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔